حامدم و مسلین خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ پچھلے درس مبارک میں اس یہودی بادشاہ کا ذکر کیا گیا جو ایک کے بعد دوسرا نمودار ہوا اور عیسائیت کا خاتمہ چاہتا تھا، اس نے ایک بت کھڑا کیا اور بت کے ساتھ اس نے ایک چیخا جلایا، جو بت کو سجدہ نہ کرتا اسے چیخے میں ڈال دیتا۔ آج اس ایک بچے کا واقعہ مولانا روم صاحب ذکر کر رہے ہیں اور اس سے حاصل ہونے والے اسباق کا یہاں پر تذکرہ فرما رہے ہیں کہ یہودی بادشاہ ایک عورت کو لے کے آتا ہے اور اس کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے۔ یہودی اس عورت کے سامنے اس بچے کو آگ میں ڈال دیتا ہے اور اس کی ماں کی وہاں سے آزمائش شروع ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو آگ میں دیکھ کر کیا ایمان پہ ثابت قدم رہتی ہے یا متزلزل ہوتی ہے۔ جب اس بچے کو آگ میں ڈالا گیا اور اس کی ماں کے دل میں ایک تذبذب کی کیفیت واقع ہوئی اور اس نے سوچا کہ کاش میں بت کو سجدہ کر لیتی تو آج میرا بچہ تو محفوظ ہو جاتا۔ جب اس نے دل میں یہ سوچا تو اس بچے نے آگ سے آواز دی۔ کیا آواز دی؟ آئیے آج وہ آپ کو سناتے ہیں۔ آوردن بادشاہ جہود زن رابا طفل و انداختن او طفل را در آتش و بسخن آمدن طفل درمیان آتش۔ بچہ آگ سے کیا بولا، اس نے ماں سے کیا کہا اور اس نے دنیا والوں کو کیا سبق دیا۔ گفت ایزن پیش این بت سجدہ کن ورنہ در آتش بے سوزی بے سخن۔ یہودی بادشاہ نے کہا اے عورت اس بت کے سامنے سجدہ ریز ہو جا ورنہ بغیر کسی توقف اور بغیر کسی حیل و حجت کے اس آگ میں جلے گی۔ بود آزن پاک دین و مومنا سجدہ آں بت نہ کرد آں منہ کے نا۔ رومی فرماتے ہیں کہ وہ عورت پاک دین والی اور مومنہ تھی، اس لیے اس نے اس بت کے سامنے سجدہ نہ کیا کیونکہ وہ ایک خدا پر یقین رکھتی تھی۔ طفل ازو بستی در آتش فگن زن بترسید و دل از ایما بکن۔ انہوں نے بچہ چھینا اور چھین کے آگ میں ڈال دیا۔ جب آگ میں ڈالا عورت ڈری اور اپنے دل میں ایمان کو کمزور پایا۔ خاص تاؤ سجدہ آرد پیش بت بانگ زد آن طفل انی لم امت۔ اس نے ابھی چاہا ہی تھا، سوچا ہی تھا کہ کاش میں اس بت کو سجدہ کر لیتی، تو اسی وقت بچہ آگ میں چیخا اور اس نے کہا انی لم امت، میری ماں تیری محبت اپنی جگہ لیکن بت کے سامنے سجدہ نہ کرنا۔ کیا ہوا کہ میں آگ میں چلا گیا ہوں لیکن مرا نہیں ہوں، میں آگ میں زندہ ہوں۔ اندرا مادر کے من ایجا خوشم گرچہ در صورت میان آتشم۔ بچہ کہنے لگا ماں تو باہر کھڑی ہے، میں آگ کے اندر ہوں، تو تیرے ذہن میں ہے کہ میں جل گیا ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کیوں کہ بت کو سجدہ کرنا اصل میں آگ میں جلنے کے مترادف ہے۔ بت کو چھوڑ کر آگ میں جانا جلنا نہیں بلکہ حیات
जावेदानी है। माँ अंदर आ, मैं इस जगह खुश हूं, अगरचे बज़ाहिर मैं आग में हूं लेकिन हकीकत में मैं गुलजार में हूं। चश्म बंदस्त आतिश अज बहरे हजीब, रहमतस्त ई सर बर आवर्दाज जीब। आग नजरबंदी के लिए एक पर्दा है, गोया जिस तरह एक जादूनी कैफियत के अंदर नजरबंदी करते हैं और वहां पर पर्दा आ जाता है और बंदा होता कुछ है और देखता कुछ है। तो बच्चे ने कहा, माँ अगरचे नजरबंदी के लिए ये आग एक पर्दा है, वरना जिस जगह पे मैं हूं वहां पर तो एक नई रहमत तुलू हो रही है जो मुझे अपने लपेट में लिए हुए है। अंदरा मादर बेबी बुरहान हक, ताबीनी इशरत खासान हक। माँ अंदरा, सच्चाई की दलील देख, ताकि तू खासान खुदा की ऐशो इशरत को और उनके मज़ों को देख सके कि वो आग में जाकर भी मसरूर, राहत और मुसर्रत में होते हैं, न कि तकलीफ, शिद्दत और अजाब में होते हैं। अंदरा असरार इब्राहिम बी, कू दरातिश याफ वर्दो यासमी। कहने लगा, माँ अंदर आ और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के राज को यहां पे देख ले। वो तो हजारों साल पहले की बात है, लेकिन जब मैं आग में दीन की खातिर गया हूं और बुत को छोड़ के और तोड़ के अल्लाह के कुर्ब के हुसूल के लिए गया हूं, तो मां ये आग नहीं बल्कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वही राज है जो हजारों साल पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा, आज मैं भी वही देख रहा हूं। जिसने आग में गुलाब और चंबेली के फूल पाए तो वो मां को अंदर आने की दावत दे रहा है। कहता है, मर्ग मी दीदम गहे जादन जित्तू, सख्त खौफम बूद उफ्तादन जित्तू। उसने मां को एक बड़ी प्यारी दलील दी। कहा, अम्मी तो इससे पैदा होने के वक्त मुझे मौत नजर आ रही थी, तो में से निकल पड़ा तो मुझे इस बात का डर था कि मैं अब इस जहान से दुनिया के अंदर यानी बतन मादर से इस आलम नासूत के अंदर कैसे जाऊंगा। मुझे मौत नजर आ रही थी, लेकिन हकीकत में क्या था। चूं बजादम रुस्तम अज जिंदान तंग, दरजहान खुश सराय खूब रंग। कहा, मां जब मैं पैदा हुआ तो मैं तंग कैद खाने से छूटा, अच्छे मकाम और अच्छे रंग की दुनिया में मैं आ गया। ज़ाहिरन मेरे लिए वो मौत थी, लेकिन जब मैं वहां से निकला तो मेरे लिए बहुत बड़ा जान था। अंदरी आतिश बदीदम आलमे, जर्रा जर्रा अंदरो ईसा दमे। तो उसने कहा, मां ये जो ज़हरन आग है, मैं तो इसमें गया हूं तो मैं तो एक नई दुनिया देख रहा हूं और एक बड़ी मजे की दुनिया देख रहा हूं जिसमें एक एक जर्रा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दम की तरह है, जिसमें हर रोज एक नई जिंदगी है। जिस तरह ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फ़अनफ़ुख़ु फ़ीहि फ़यकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह व उह्यिल मौता बिइज़्निल्लाह। तो बच्चा कहने लगा, मां यहां तो बड़ी खूबसूरत जिंदगी है जिसको लोग आग समझते हैं, मेरे लिए तो वो गुलजार है और फूलों की सेज मुझे लग रही है और उसका वो एहसास दे रही है। जब मां बाहर खड़ी थी, क्योंकि जो भी बाहर होता है ना वो समझता है कि शायद बाहर की दुनिया बड़ी मजेदार है और बड़ी खूबसूरत है, लेकिन जो मन की दुनिया में उतरता है, यहां से रूमी एक ये भी सबक देते हैं, और इश्क की वादी में कदम रखता है तो उसे इश्क की वादी की लज्जत महसूस होती है और वो उसे अपने अंदर महसूस करता है। अब वो मां को क्या कह रहा है,
کہتا ہے جب بار بار کہہ رہا ہے نا کہ ماں اندر آ جا، تو وہ نہیں آئی. جب نہیں آئی تو وہ کہتا ہے اندرا مادر بحق کے مادری بی کے ای آزر ندارد آزوری. ماں تجھے اپنے ماں ہونے کا واسطہ اندر آ جا. چونکہ تو میری ماں ہے تو اب ماں کی ممتا کو ماں کا واسطہ دے کے وہ کہتا ہے اندر آ جا. دیکھ یہ آگ کی تاثیر نہیں رکھتی، بلکہ اس کے اندر تو بڑے پھول ہیں اور اس کے بڑے بڑے شگوفے ہیں اور اس کی اپنی مہک ہے اور اس کا ایک اپنا مزہ ہے، یہاں کا اپنا ماحول ہے، وہ سارا کچھ اسے بتا رہا ہے. اندرا مادر کے در اقبال آمدست، اندرا مادر مدح دولت ز دست. کہتا ہے اندرا مادر، ماں اندرا، در کے اقبال آمدست، یہاں تو بہت خوش قسمتی ہے جو یہاں پہ آ گیا. ماں اندرا، دولت کو ہاتھ سے نہ جانے دے. جب تو اندر آئے گی تو پھر آخرت کی دولت کو اور آخرت کی لذت کو تو بھی پائے گی. پھر یہاں پہ وہ اس ظالم بادشاہ کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں قدرت آن سگ بدیدی اندرا تابہ بینی قدرت و لطف خدا. تو نے اس کتے کی طاقت تو دیکھ لی جس نے ہمیں اندر ڈالا اور سمجھا کہ آگ میں جا کے یہ جل جائے گا. اس کی طاقت دیکھ لی، ذرا اندر آ. جب تو اندر آئے گی تو تجھے قدرت اور اس کے لطف و کرم کی ایک فضا ملے گی کہ جو اس کے لیے مرتا ہے وہ مرتا نہیں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً کی جاویدانی زندگی کو پا لیتا ہے. منز رحمت می کشایم پائے تو کز طرب خود نیستم پروائے تو. اور پھر ایک بات مزے کی کہتا ہے کہ میں محبت کی وجہ سے تیرے پاؤں کھول رہا ہوں اور تجھے اندر دعوت دے رہا ہوں، ورنہ خوشی کی وجہ سے مجھے تو تیری پرواہ ہی نہ ہوتی. جس لذت میں ہوں وہاں پہ مجھے تیری کیا پرواہ، لیکن تو نے مجھے پالا پوسا ہے، تو میری ماں ہے، تو میں بھی چاہتا ہوں کہ تو بھی اس لذت کو چکھ لے. اور یہ بات ذہن میں رہے، جو لذت دیدار کو نہیں پاتا نا وہ معترض بھی ہوتا ہے، وہ ناقد بھی ہوتا ہے، وہ طعن بھی کرتا ہے، تنقید بھی کرتا ہے. جب تک عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو نہیں دیکھا تھا تو وہ حضرت زلیخا سلام اللہ علیہا پہ طعن کرتی تھی اور کہتی تھی کہ تو ایک غلام پہ دیوانہ ہو گئی. جب انہوں نے دیکھا وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اپنی انگلیوں اور ہاتھ کاٹ بیٹھی اور کہنے لگی یہ بشر نہیں ہے، یہ تو کوئی مقرب فرشتہ لگتا ہے. اندرا و دیگراں راہم بخاں کا اندرات شاہ بنہا دست خاں. کہا اندر آ جا اور دوسروں کو بھی بلا لے، فقط خود ہی نہیں آ، ان سب کو اندر بلا، کیونکہ آگ میں بادشاہ نے جو دسترخوان بچھایا ہے اس کے اوپر جو کھانے ہیں وہ دنیا کے اندر اس کی لذت اور اس کی چاشنی، اس کا ذائقہ اور اس کی مٹھاس نہیں ہے. جب تو اندر آئے گی تو ان تمام لذتوں کو اور ذائقوں کو پائے گی. کیونکہ صوفیاء کا ایک اپنا طرز ہے، جب وہ تن کی دنیا سے گزر کر من کی دنیا میں جاتے ہیں تو من کی دنیا اتنی وسیع ہے اور وہاں کے اتنے نظارے ہیں کہ اسے پھر باہر جانے کی حاجت نہیں رہتی. اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. اندر آید اے ہما پروانہ وار اندرین آتش کے دارد صد بہار. کہا ہے لوگو سب پروانوں کی طرح اندر آ جاؤ، کیونکہ اس آگ میں جس کو تم سمجھتے رہے ہو کہ یہ جلائے گی، یہ تو سینکڑوں بہاریں اور ہزاروں بہاریں اپنے اندر رکھتی ہے. ذرا اندر آ کے دیکھو تو صحیح. اندر آید اے مسلمانوں ہما غیر عذب دین عذاب ہما.
کہا ہے مسلمانوں سب کے سب اندر چلے آؤ، دین کے میٹھے پانی کے علاوہ سب کچھ عذاب ہے، جو یہاں آئے گا وہ اس کی مٹھاس اور چاشنی کو پائے گا۔ اندر آید اے ہما مست و خراب، اندر آید اے ہما عین عتاب، اے مست اور تباہ کن لوگو ذرا اندر آ جاؤ، اے مجسم عتاب جو اپنے آپ کو تکلیف، شدت، بیماری اور سختی میں دیکھتا ہے، ذرا اندر تو آؤ۔ اندر آید اندری بحر عمیق، تاکہ گردد روح صافی و رقیق، کہا اندر آؤ اس گہرے سمندر میں تاکہ روح صاف اور لطیف بن جائے، اور لطیف بن کر لطف اٹھائے، ذرا اس کے اندر آ کے دیکھو صحیح۔ مادرش انداخت خود را نزد او، دست او بگرفت طفل مہر جو، ماں نے اپنے آپ کو اپنے بیٹے کے پاس ڈال دیا اور اس آگ میں چھلانگ لگا دی۔ محبت کے جویاں بچے نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ لا کے کھڑا کر دیا۔ جب ساتھ لا کے کھڑا کیا تو کیا ہوا؟ اندر آمد مادر آن طفل خورد، اندر آتش گوئے دولت راب برد۔ اس چھوٹے بچے کی ماں جب اندر آ گئی تو آگ میں اس نے ہمیشہ کی دولت کی بازی جیت لی اور کامیاب ہو گئی۔ مادرش ہم زانسک گفتن گرفت، در وصف لطف حق سفتن گرفت۔ اب مولانا روم صاحب ایک خوبصورت بات کر رہے ہیں۔ ماں جب تک باہر کھڑی تھی اور اندر آگ میں داخل نہیں ہوئی تھی تو اس کے دل میں، اس کے دماغ میں خوف تھا کہ یہ آگ تو مجھے راکھ کر دے گی، مجھے جلا دے گی اور میرا تن جل جائے گا، میری ہڈیاں راکھ ہو جائیں گی اور کچھ باقی نہیں رہے گا۔ اور جب اس نے ماں کو واسطہ دیا اور بہت ساری چیزیں بتائیں تو ماں نے جب چھلانگ لگائی تو چھلانگ لگانے کے بعد اب ماں کی بولی کیا تھی؟ وہ مصر کی عورتوں کی طرح اب مائی زلیخا پہ تان کی بجائے کیا کہہ رہی ہیں؟ ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو بشر نہیں ہے بلکہ کوئی مہربان فرشتہ ہے۔ اب ماں کیا کہہ رہی ہے؟ کہتی ہے مادرش ہم زانسک گفتن گرفت۔ ماں بھی اسی طرح کہنا شروع کر دیتی ہے کہ آؤ اندر آؤ، آؤ اندر آؤ، جس نے کچھ پانا ہے تو وہ اپنے اندر آئے۔ اللہ کی مہربانیوں کے موتیوں کو اس نے بھی پرونا شروع کر دیا اور کہنا شروع ہو گئی یہاں جو مزہ ہے وہ وہاں نہیں ہے، یہاں جو لطف ہے وہ وہاں نہیں ہے، یہاں جو ذوق ہے وہ وہاں نہیں ہے، یہاں جو مسروریت ہے وہ وہاں نہیں، یہاں جو لذت ہے وہ وہاں نہیں۔ بانگ میزد درمیان آن گروہ، پر ہمی شد جان خلقاں از شکوہ۔ اس جماعت میں وہ مئی صحبہ، وہ عورت، وہ بچے کی ممتا کہہ رہی تھی لوگو جان کی عظمت سے پر ہو رہی ہوں، اگر تم پر ہونا چاہتے ہو تو تم بھی اندر آ جاؤ۔ نارا میزد خلق را قائے مردماں، اندر آتش بنگرید این بوستاں۔ رومی کہتے ہیں اس نے پکار کے کہا لوگو آؤ، اے لوگو اس آگ کے اندر آؤ اور اس حقیقی باغ کو دیکھو جس پر کبھی خزاں نہیں آتی، جس کے پتے نہیں جھڑتے، جس کا پھل نہیں ختم ہوتا۔ وہاں سے تمہارے لیے وہ بھی ہوگا ما تشتہی انفسکم وَلَكُمْ مَا تَدَّعُونَ، اور وہ بھی ہوگا جو تم مانگو گے، تمہارے جی میں آئے گا تو تمہارے پاس پہنچ جائے گا، اور تم طلب کرو گے تو تمہارے پاس پہنچ جائے گا۔ یہاں وہ لذت، وہ چاشنی اور وہ مٹھاس ہے۔ اس سے رومی جو سبق دیتے ہیں وہ یہ دیتے ہیں کہ جب تک انسان عشق کی، محبت کی، لطف کی آگ میں قدم نہیں رکھتا، انسان یہ سمجھتا ہے، اور آج لوگ کہتے ہیں یہ عشق نہیں آساں بس اتنا سمجھ لیجیے،
ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جاننا ہے، یہ حقیقت ہے، لیکن جو اس کی لذت ہے، جو اس کی چاشنی ہے اور جو اس کی مٹھاس ہے، وہ کہیں نہیں ملتی۔ وہ اگر پانی ہے تو پھر اس کے ذوق، اس کے شوق اور اس کے قرب اور اس کے وصل کی آگ کو اور چنگاڑی کو سینے میں لگا کے اس کے طالب بن جاؤ، اس کے سالک بن جاؤ اور اس آگ میں اپنے آپ کو ڈال دو جو العشق نارن یحرق ما سوی المحبوب، عشق ایک ایسی آگ ہے جو محبوب کے علاوہ ہر کسی کو جلا دیتی ہے، اور تب تک لوگ اس کے اوپر تان کرتے ہیں یا تنقید کرتے ہیں جب تک اس میں قدم نہیں رکھتے، اور جب قدم رکھ لیتے ہیں تو پھر سبھی کو بلاتے ہیں آؤ، اس جیسی لذت کہیں بھی نہیں۔ صوفیاء کرام اس سے ایک سبق لیتے ہیں اور سبق دیتے ہیں، وہ یہ کہ آؤ اپنے من کی دنیا میں اترو اور وہاں عشق کی آگ کا وہ بھانبڑ مچاؤ جس سے انسان غیر ما سوی اللہ کو جلا کے ایک خدا کا ایک ہو جاتا ہے، جس سے اس کو منزل بھی ملتی ہے، قرب بھی ملتا ہے اور ہر قسم کی نعمت، رحمت، فضل اور کرم کو پاتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔